السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ اور اس کا آغاز۔ اس تہوار کا آغاز رومی تہوار لوپرکالیا کی صورت میں ہوا، یعنی اس تہوار کے اندر قدیم رومی مرد اپنی معشوقاؤں کے نام اپنی بازوؤں پر اور اپنی آستینوں پر لکھ کر وہ گلیوں میں جلوس نکالا کرتے تھے۔ بعد ازاں اس تہوار کو ویلنٹائن ڈے کہا گیا۔ سینٹ ویلنٹائن ایک مسیحی پادری، مسیحی پوپ ہیں جن کے نام سے یہ تہوار معنون ہے۔ سینٹ ویلنٹائن کے نام سے اس تہوار کو معنون کیوں کیا گیا، اس کی چند تاریخیں تاریخ نے رقم کی ہیں۔ سب سے پہلے کہ 3 صدی عیسوی میں یہ سینٹ ویلنٹائن راہب، یہ ایک راہبہ جن کا نام نن تھا، ان کی زلف کے اسیر ہو گئے، ان سے محبت ہو گئی، تو اب ان سے اپنے جنسی اور صنفی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے، اور رہبانیت میں، عیسائیت میں، پادریت میں یہ چیز ممنوع ہے، یعنی پادری اور راہب یہ کسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے، حلال نکاح بھی نہیں کر سکتے اور حرام تو تعلقات کسی کے ساتھ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ ویلنٹائن صاحب اپنی معشوقہ سے کہنے لگے کہ مجھے رات کو خواب میں بتایا گیا کہ 14 فروری کو اگر کوئی راہب اور راہبہ اپنے جنسی تعلقات قائم کر لے تو اس پر کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے، جس پر اس راہبہ کو تشفی ہوئی، مطمئن ہوئی، اور راہب اور راہبہ نے آپس میں جنسی تعلقات قائم کیے۔ بعد میں کیا ہوا، بعد میں اس راہب اور راہبہ کو کلیسا کی بے حرمتی کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ بعد میں عاشقوں نے کہا کہ یہ شہید محبت ہیں، پھر اسی کے نام سے لوپرکالیا جو ایک تہوار تھا اس کو ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن، یہ جو پوپ اور راہب ہیں، انہوں نے شرک کو چھوڑا اور مسیحیت کو اختیار کی، جس کی وجہ سے رومیوں نے انہیں سزائے موت دے دی۔ بعد میں سارے رومی مسیحیت میں آ گئے، یعنی اسی راہب کے مذہب پر آ گئے، تو پھر انہوں نے اس راہب سینٹ ویلنٹائن کا دن منانا شروع کیا، یہاں سے اس تہوار کا آغاز ہوا۔ اب یہ ایک معزز شخصیت ان کے ہاں بن گئے، تو لوگ اس دن میں منتیں مانگتے تھے، لڑکے اور لڑکیاں بھی اپنی شادی کی منتیں مانگتی تھیں، لہذا اسی سے یہ ویلنٹائن ڈے مشہور ہو گیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یورپی بادشاہ کلاڈیوس نے ایک قانون بنایا کہ میری فوج میں جو بھی بھرتی ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شادی کرتا ہے فوجی تو وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے قتل ہو جانے کے بعد میرے ورثاء کا کیا ہوگا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، لہٰذا فوج کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ شادی نہ کرے۔ تو یہ جو پوپ تھے سینٹ ویلنٹائن، ان کو یہ بات بڑی بری لگی کہ یار یہ شادیاں کیوں نہیں کرنے دیتا، تو وہ چھپ کر فوجیوں کی شادیاں کرواتے۔ جب کلاڈیوس کو یہ پتہ چلا تو اس نے سزائے موت دے دی سینٹ ویلنٹائن کو اپنا حکم نہ ماننے پر۔ تو بعد میں لوگوں نے ان کا دن منانا شروع کر دیا کہ یہ عاشق اور معشوقاؤں کو ملایا کرتے تھے، لوگوں کی شادیاں کرایا کرتے تھے۔ اس طرح اس دن کا آغاز ہوا۔ ان تمام تاریخوں سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اسلامی تہوار نہیں ہے، یہ مسیحیت کا تہوار ہے۔ آگے کس طرح شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، اس کی تاریخیں مختلف ہیں۔ کارڈز کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 17ویں صدی میں ایک لڑکی جو پر امید تھی کہ اسے کوئی عاشق ملے، کوئی لڑکا ملے، اس نے 13 فروری کی رات کو اپنے سرانے 5 پتے لٹکائے، اور اس نے اس نظریے اور اس عقیدے سے لٹکائے کہ میں یہ 5 پتے اس لیے لٹکا رہی ہوں کہ خواب میں مجھے میرے خاوند یا میرے عاشق کا دیدار ہوگا مجھے۔ اس طرح لوگوں نے ان پتوں کی نسبت سے یہ کارڈز کا آغاز کر دیا۔ ایک تو یہ کہ یہ تہوار رومی اور عیسائی تہوار ہے، اسلام کا تہوار نہیں۔ جب لوگ یہ مناتے ہیں تو اس پر دلائل دیتے ہیں، مثلاً وہ جی زندگی کے اندر پہلے ہی بڑی نفرتیں آ چکی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں، نفرتوں کا بازار گرم ہے، اگر ایک دن میں محبت بانٹ لی جائے تو کیا حرج ہے۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لوگ ویسے ہی کم ظرفی کا شکار ہے، محبت صرف لڑکے اور لڑکی کی تو نہیں ہوتی، بچے کو اپنے والدین سے محبت بھی تو ہوتی ہے، لڑکے کو اپنی بہنوں اور اپنی بھائیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، تو اگر ان کو کوئی پھول دے دے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ دیکھیں، آپ والدین بہن بھائیوں کی محبت کے پس پشت کسی اور محبت کو انٹروڈیوس نہ کروائیں۔ اگر آپ شراب کی بوتل کے اوپر خالص شہد لکھ دیں تو وہ حلال نہیں ہو جائے گی، شراب شراب ہی رہے گی۔ اس تہوار کی مخالفت
چرچ نے بھی کی ہے، مسیحی پادریوں نے بھی کی ہے، حتیٰ کہ 2016 میں بینکاک کے اندر کچھ مسیحی پادری آئے اور انہوں نے وہ دکانیں جو ویلنٹائن ڈے کا کارڈ بیچ رہی تھیں ان کو جلا دیا، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئے اور ان دکانوں کو ہی جلا دیا۔ اگر کوئی مذہبی مسلمان یہ کام کر دیتا یا کوئی مولوی یہ کام کر دیتا تو پھر توبہ، ہر جگہ پر اقوام متحدہ کے اندر بھی یہ بات رکھی جاتی کہ دیکھو جی یہ پرانے دور کے لوگ اور مذہبی انتہا پسند اور رجت پسند لوگ کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ چرچ کے پادری نے 2016 میں ویلنٹائن ڈے کا کارڈ بیچنے والی دکان کو جلایا اور پھر وقتاً فوقتاً پادری یہ بیان دیتے رہے کہ یہ بے حیائی والا ڈے منانا جائز نہیں ہے مسیحیت کے ہاں بھی۔ 2017 کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس ڈے کو نہیں منایا جائے گا۔ حالیہ دنوں کے اندر یورپ اور امریکہ میں اس ڈے کو زیادہ جوش و خروش سے منایا جانے لگا۔ سان فرانسسکو میں باقاعدہ جلوس نکلا اور اس کے اندر ہم جس پرست لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے سینوں اور اپنے اعضائے خاص پر اپنی معشوقاؤں کے نام لکھے اور جلوس نکالا، جس کو دیکھ کر اسلامی ممالک کے اندر جو لنڈے کے انگریز ہیں ان کو بھی جوش آیا، جذبہ آیا اور وہ اس دن کو پروموٹ کرنے لگے۔ چرچ کا فیصلہ، ہائی کورٹ کا فیصلہ اور دیگر کئی یورپین ممالک نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی اور اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب ہم اسلام کا نقطہ نظر جان لیتے ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا زنا کرنے کا جی چاہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا جی میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا، مجھے غیرت آئے گی۔ فرمایا کہ تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو غیرت آئے گی۔ پھر فرمایا کہ تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں یہ برداشت نہیں کرتا، مجھے غیرت آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت سے تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی ہوگی۔ اب جو شخص بھی ویلنٹائن ڈے منائے تو وہ یہ حدیث ذہن میں رکھے، اگر میں کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کے ساتھ یہ دن منا رہا ہوں، اس کو پھول پیش کر رہا ہوں، اس کے سامنے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تو میرے گھر میں بھی یہ عورتیں ہیں، مجھے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اور قرآن کا حکم اس کے اوپر بالکل واضح ہے، والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے اندر فحاشی کو پھیلائیں، فحاشی کو پروموٹ کریں، اپنے اشتہارات پر، اپنے بینرز پر لڑکیوں کی تصویریں چسپا کریں، آویزہ کریں، وہ لوگ جو فحاشی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دردناک عذاب ہوگا۔ قل اسی طرح قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجیے، یہ لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے ان کو بڑی الفت ہے، آپ کی بات یہ مان لیں گے۔ قل میرے محبوب اعلان کر دیجئے اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو پس رکھو، یعنی کسی غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور محرم کون ہے؟ جو آپ کے نکاح میں آ جائے تبھی آپ اس کو محبت کا پیغام دے سکتے ہیں۔ نکاح سے پہلے آپ کسی بھی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتے اور اس سے بات نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو آپ کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، صرف ایک نظر، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ نہ محرم سے ملاقاتیں کریں اور اس کو محبت کے پیغام دیں۔ عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے عورتوں کو کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پس رکھیں، بد نظری سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کی صفتوں میں ایک صفت ذکر کی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم،
او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں جو ان کے لیے حلال ہیں ان سے جائز جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے۔ تو اسلام کا نظریہ بالکل واضح ہے۔ اور پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ یورپ کا تہوار ہے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، یہ مسیحی پادری کے نام سے معنون تہوار ہے۔ اگر آپ یہ تہوار منائیں گے تو پھر آپ اس حدیث کے ذیل کے اندر بھی داخل ہوں گے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ قرآن تو کفار کے تہوار منانا کیا، ان سے دشمنی کی دعوت دیتا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب وہ لوگ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ ہم بری الذمہ ہیں جن جن لوگوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء آبادن، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، بغض ہے اور عداوت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہوگی، بغض ہوگا اور دشمنی ہوگی۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، بغض ہے اور عداوت ہے۔ اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھیں، ان کے تہوار نہ منائیں، ان کے تہواروں کے اندر شرکت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔